سب سے پہلے عدنان عادل صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اس معاملے کو بڑا سنگین معاملہ ہے. اس معاملے کو آپ کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا, باقی جج صاحبان نے اپنی رائے کا اظہار کیا, اور بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ دس میٹر ہیز بین سیریسلی ٹیکن اپ. جی, پازیٹیو بات تو یہی ہے کہ انہوں نے یہ اندیا بھی دیا ہے کہ فل کورٹ بنا سکتے ہیں وہ, لیکن یہ کہ انہوں نے تاریخ بہت لمبی ڈال دی ہے, 24 دن کا وقفہ ڈال دیا. معاملہ بہت ہی اہم ہے, شاید اس لیے کہ رمضان کے آخری دن ہے, پھر عید ہے, لیکن عید کے بعد بھی کافی دن ہوں گے, 2 ہفتے کے بعد کی انہوں نے ڈیٹ ڈالی ہے. یہ بات کچھ میری سمجھ سے بالاتر ہے. بہرحال یہ معاملہ جتنا ارجنٹ تھا, شاید اتنی لمبی ڈیٹ نہ ڈالی جاتی تو بہتر تھا. اب بات یہ ہے کہ پازیٹیو بات یہ ہے کہ اس کو ایک جو تنقید ہو رہی تھی کہ ایک آدمی کے, ایک ریٹائرڈ جج جو ہیں وہ اس کے اوپر کمیشن کے طور پر تحقیقات کریں, اس کی بجائے جو سٹنگ ججز ہیں وہ انہوں نے اس معاملے کو سنا اور اب وہ فل کورٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سینئر ترین جج تھے تو وہ بہت سے معاملات پہ خط لکھا کرتے تھے, چیف جسٹس کو اپنی رائے دیا کرتے تھے اور اپنا اختلاف کا اظہار کیا کرتے تھے. اس معاملے پہ تو انہوں نے کبھی نہیں کیا اور شاید وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے رہے. لیکن اب جو معاملہ اتنی سنگین صورتحال پیدا ہو گئی کہ 6 ججز نے مل کے خط لکھا, تو اس میں جو انہوں نے شہباز شریف صاحب سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا, اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں, اور پھر میں نے وزیر اعظم کو کہا, وزیر اعظم نے فوراً ایگری کر لیا, اس سے کوئی اچھا میسیج نہیں گیا. عوام میں یہ تاثر گیا کہ شاید وہ لیکن اس پر عدنان صاحب انہوں نے کہا نا کہ جی وہ جو 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز تھے اور اس کے علاوہ جو چیف جسٹس ہیں ان سے ملاقات ہوئی منصور علی شاہ صاحب کی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی, اور اس ملاقات میں انہوں نے ان کے حوالے کر دیا معاملہ کہ جی جو آپ مناسب سمجھیں وہ آپ کریں. ہاں ٹھیک ہے, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس سے عمومی طور پہ عوام نے اس کو اچھی طرح قبول نہیں کیا. اٹ واز ناٹ ویل ریسیوڈ. تو بہتر ہے کہ پھر وہ اس معاملے کے اوپر اب اس کو واپس لے لیا گیا, اور خود انہوں نے تصدق جیلانی صاحب جو سابق چیف جسٹس ہیں بہت دانشمندی کا مظاہرہ کیا, اور انہوں نے جو خط لکھا ہے اس میں بہت ویلڈ پوائنٹس انہوں نے اٹھائے. تو اب اس ایک بات تو ہے کہ اگر کوئی مداخلت ہے, اور ظاہر ہے کہ 6 جج ہائی کورٹ کے جھوٹ تو نہیں بول سکتے, وہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس میں وزن ہے, اور ان کی جو کنسرن ہے وہ ایڈریس ہونے کا امکان ہے, اور یہ مداخلت جو ہے وہ اب رکنے کا بھی امکان ہے. میرا خیال ہے کہ اب انتظامیہ کی طرف سے اگر کوئی ایسا سلسلہ تھا بھی جیسا کہ الزام لگایا گیا ہے تو اس میں وہ ختم ہو جائے گا, اور کوشش کی جائے گی کہ جو اگلے 24 دن ہیں اس میں جوڈیشری کے ساتھ معاملات جو ہیں انتظامیہ کے وہ دوبارہ سے بہتر ہوں, اور جو اعتماد ہے ججوں کا وہ بحال ہو کہ اب ان کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, ان پہ کوئی پریشر نہیں ہے, سین اور انسین پریشر نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس خط میں تو کافی سنگین الزامات ہیں, وہ ویڈیوز کے ہیں اور معاملات ہیں. تو یہ تو پوری دنیا میں ہماری عدلیہ کے لیے بدنامی کا باعث ہے نا کہ جو کچھ ہو رہا ہے. اور میرا خیال ہے سپریم کورٹ بھی کوشش کرے گی کہ کوئی ایسا اس کے اوپر ججمنٹ آ جائے کہ کم سے کم جو ماضی میں ہوا وہ تو بہت کچھ ہوا. پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ مارشاء اللہ کو بھی جائز قرار دے دیا گیا. یہاں پہ تو ماشاء اللہ کے جن لوگوں نے ماشاء اللہ نافذ کیا ان کو آئین میں ترمیم کرنے کی بھی اجازت سپریم کورٹ تک نے دی. تو ماضی تو ہمارا کوئی اتنا قابل رشک نہیں ہے, لیکن کم سے کم ہم ماضی کے کو بھلا کر مستقبل میں اچھائی کی طرف بڑھ جائیں. یہ بہت ایک اچھی بات ہوگی کہ ایسا ججمنٹ سپریم کورٹ کی طرف سے آ جائے جس سے آئندہ کے لیے یہ اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ رک جائیں اور عدلیہ جو ہے پوری آزادی کے ساتھ کام کرے. اس کی آپ دیکھیں نا ٹائمنگ بھی بہت اہم ہے. ایک ایسے وقت میں جبکہ ایک پارٹی جو ہے وہ وکٹمائز ہو رہی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا گیا ہے, اس کو بالکل دیوار سے لگا دیا گیا ہے, جو سب سے مقبول پارٹی ہے پاکستان کی, اس کے بارے میں کیسز جو ہیں وہ کچھ فیصلے ہو رہے ہیں جو اس کے حق میں بھی جا رہے ہیں. ظاہر ہے لوگ جو ہے وہ 10 مہینے سے 8 مہینے سے قید میں ہیں, اگر ان کو ضمانتیں مل رہی ہیں ایسے موقع پہ کچھ ایسے ان کو خطوط بھیجے جا رہے ہیں جس میں پاؤڈر کا آپ نے ذکر کیا کہ اینتھراکس ہے. تو یہ ایک کوشش ہے کہ ججوں کو, یہ بھی ایک کوشش ہے نا کہ مخالفین کی طرف سے کہ ججوں کو دھمکایا جائے کہ وہ اس ٹائمنگ سے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ جو لوگ یہ نہیں چاہتے
کہ ایک مخصوص پارٹی جو ہے جو کہ پی ٹی آئی ہے اس کو ریلیف ملے اعلیٰ عدلیہ کی طرف۔ ماہر قانون عارف چودھری صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ عارف صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کو پروسیڈنگز جو آج کی ہیں اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آر یو سیٹسفائڈ the way these proceedings were conducted؟ جس طریقے سے آگے بڑھا، اٹارنی جنرل صاحب وہاں پہ موجود تھے، صدر سپریم کورٹ بار وہاں پہ موجود تھے، پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار کے بارے میں ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی رائے دی کہ سپریم کورٹ کی سطح پر یہی دو کو وہ ایکنالج کرتے ہیں، باقی معاملات وہ سپریم کورٹ کی حد تک پروبیبلی نہیں ہیں باقی بارز۔ عارف چودھری صاحب آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، میں آپ کی طرف دوبارہ پھر آتا ہوں۔ سب بار کے پہلے پریزیڈنٹ تھے جی، ان کو قاضی صاحب بالکل برداشت نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کا یعنی وہ انڈیپینڈنٹ تھے کافی حد تک، اور وہ وکالت بھی کرتے تھے پی ٹی آئی کی، تو اس لیے انہیں بالکل وہ اس طرح کی نمائندگی جو ہے تو ان کی قبول ہی نہیں کرتے تھے۔ اب چونکہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے بنے ہیں، اور اس لیے انہیں کچھ زیادہ اچھے لگتے ہیں، اور باقی یعنی لوگ جو ان کی رائے سے اتفاق نہیں رکھتے وہ کوئی زیادہ ان کے پسندیدہ نہیں ہیں۔ مجھے اس سارے معاملے میں ان کی جتنی بھی گفتگو ہے قاضی صاحب کی، وہ اس سے بالکل یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ اس انداز میں شاید منطقی انجام کو ان کی وجہ سے نہ پہنچ سکے۔ ہاں البتہ جو پریشر ہے جس طرح کا، جیسے پہلے کوشش کی گئی اس کو دبانے کی اور بالکل یعنی ختم کرنے کی، مٹی ڈالنے کی، اور وہ اس وجہ سے ناکام ہوگی کہ خود بہت زیادہ پریشر اس کے اوپر آیا، خود وہ ججز جو ہے وہ اس بات سے مطمئن نہیں تھے، اور جب اس ساری صورتحال کا اندازہ ہوا جیلانی صاحب کو تو وہ انہوں بڑے سمجھدار ہیں، انہوں نے بھی اس معاملے میں پھر اپنا ریکیوز کر لیا۔ تو اس کے بعد اب یہ فل کورٹ کی طرف باتیں جا رہی ہیں، تو فل کورٹ بننے سے ایک تو تعصب ختم ہو جائے گا جو اس طرح کا پک اینڈ چوز والا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جسٹس منیب اختر کو جو سینئر جج ہے اس کو نظر انداز کر دیا گیا، اور ایک خاتون جج جو ہیں عائشہ ملک، ہاں جی عائشہ ملک، ان کو بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ تو یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ جس سے آپ وہ تعصب جو ماضی میں جس طرح کے الزامات لگائے جاتے تھے کہ جی یعنی مرضی کا بینچ ہے اور ججز جو ہیں ہم، لیکن اس میں قدر کلام کے لیے معذرت عارف چودھری صاحب، آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی یہ 7 ججز کا بینچ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہی اویلیبل ججز تھے، باقی ججز کوئی لاہور ہائی کورٹ جو لاہور میں موجود ہے سپریم کورٹ رجسٹری میں، کوئی کراچی سپریم کورٹ رجسٹری میں ہے، تو جو اویلیبل اسلام آباد میں تھے ان کو شامل کر لیا۔ جن کا ذکر کیا گیا وہ تو تھے موجود، عائشہ ملک بھی تھی۔ تو اینی ہو، اب انہوں نے جب یہ کہہ دیا کہ جی فل کورٹ کی طرف وہ جا رہے ہیں 29 تاریخ کو، تو پھر ہمیں اس بارے میں زیادہ نہیں زور دینا چاہیے۔ لیکن ایک بات جو ہے یعنی وہ اسے اس انداز کا مسئلہ نہیں سمجھ رہے کہ جی واقعی کوئی ایسی ایشو ہے کہ جس سے جو لائیو اور برننگ ایشو ہے، وہ کہتے ہیں جی ماضی کی کوئی بات ہے، مجھے تو اس کا پتہ نہیں۔ اب ماضی کی بات اگر ہوتی تو آج یہ ججز جو ہیں وہ لیٹر نہ لکھتے۔ ججز کا لیٹر جو ہے اس کو ایک بات تو ذہن میں رکھنی چاہیے نا کہ جج جو ہے اس کو آپ نے یہ ہر سوسائٹی نے یہ عزت اور مقام دیا ہے کہ سول جج سے لے کر سپریم کورٹ کے جج تک جو وہ بات کہتا ہے اس کی بات کو رد کوئی نہیں کر سکتا، اور دیٹ از ناٹ سبجیکٹ ٹو ویریفیکیشن، اور اس کے لیے کسی ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی لیے یہی ایک یعنی شخصیت ہوتی ہے جسے جج کہتے ہیں کہ اس کے وہ جو کہہ دے گا کہ جی میں نے یہ کر دیا ہے یا میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، تو وہ اس کو وہ حاصل ہوگی، تصدیق کی حیثیت حاصل ہوگی، تو اسے اس کے لیے فردر تحقیق کی ضرورت نہیں ہوگی۔